شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کی دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وأصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں پر بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب میں ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا محمد علیان نصوی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، ابتدائے حال میں جب نفس کی ہلاکت خیزیوں کے بارے میں معلومات ہوئیں تو مجھے اس سے سخت دشمنی ہو گئی۔ ایک دن لومڑی کے بچے کی طرح کا کوئی جانور یکایک میرے حلق سے نکل پڑا۔ اللہ عز و جل نے مجھے اس کی پہچان کروا دی اور میں نے جان لیا کہ یہ میرا نفس ہے۔ میں فوراً اس پر پل پڑا اور اپنے پاؤں سے اسے کچلنے اور روندنے لگا، مگر یا للعجب میں جوں جوں اس پر ضرب لگاتا وہ قداور ہوتا چلا جاتا۔ میں نے کہا اے نفس، ہر چیز تکلیف اور زخموں سے ہلاک ہوتی ہے مگر تو ہے کہ الٹا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میرا معاملہ ہی الٹا ہے، جن چیزوں سے اوروں کو تکلیف ہوتی ہے مجھے ان سے راحت ملتی ہے، اور جن چیزوں سے دوسروں کو راحت ہوتی ہے مجھے ان سے تکلیف پہنچتی ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، معلوم ہوا کہ نفس جو ہے
یہ بڑا ڈھیٹ ہے، اور کتنا ڈھیٹ ہے ذرا اندازہ لگائیے۔ مقاصد السالکین میں ہے جب اللہ عز و جل نے نفس کو پیدا فرمایا تو اسے اپنی بارگاہ میں حاضر کیا اور پوچھا بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا انت انت و انا انا، یعنی تو ہے اور میں ہوں۔ اس تکبر بھرے جواب پر نفس کو چند برس آگ کا عذاب دیا گیا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسے باہر نکالا اور پھر اس سے سوال کیا گیا میں کون ہوں اور تو کون؟ اس نے وہی جواب دیا انت انت و انا انا، تو ہے اور میں، یہاں تک کہ اسے طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کیا گیا، مگر اس نے اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت کا اقرار نہیں کیا۔ آخر کار اسے بھوکا رکھا گیا۔ جب بھوک میں اس کی ایک مدت گزری تو اس کا سارا زور ٹوٹ گیا۔ اب جب اس سے وہی سوال کیا گیا کہ بتا میں کون ہوں اور تو کون، تو اب اس نے عرض کی تو وہی ہے کہ تجھ واحد قہار کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، معلوم ہوا کہ نفس جو ہے یہ بہت ہی پاورفل ہے اور آسانی سے زیر ہونے والا نہیں، اور اس کو مارنے کا طریقہ بھی آپ کے سامنے آ گیا کہ یہ بھوک سے مرتا ہے۔ تو جہاں صرف نفس کا تذکرہ ہوتا ہے اس سے مراد نفس امارہ لیا جاتا ہے، کیونکہ نفس کی در حقیقت 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 نفس امارہ۔ نفس امارہ کا کام یہی ہے کہ وہ انسان کو برائی پر ابھارے، اور یہ بہت ہی برا ہے۔ عام طور پہ ہم یہی جانتے ہیں کہ شیطان گناہ کرواتا ہے، لیکن آپ کو جاننا چاہیے کہ شیطان کو کس نے گناہ کروایا؟ شیطان کو اسی نفس نے گناہ کروایا، شیطان کو اسی نفس نے ابھارا، اور اس بنا پر جب اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو اور تمام فرشتوں کو حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو فرشتوں نے تو سجدہ کیا، لیکن شیطان کو نفس نے بہکایا، یہ اڑی پر آ گیا اور اس نے سجدہ نہیں کیا، تکبر کیا، اور اس نے تکبرانہ انداز میں جو کچھ کہا اس کو قرآن پاک نے اس کے قول کو اس طرح بیان کیا۔ اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا اور اس کو یعنی آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے گلے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت کا توق ڈال دیا، لعنتی الی یوم الدین، ہمیشہ کے لیے لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا، اور کہہ دیا گیا انک رجیم، بے شک تو راندہ درگاہ ہے، تو دھتکارا ہوا ہے، ذلیل و خوار ہے، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں سے ہو گیا۔ تو ایسا شیطان جس نے 80,000 برس عبادت کی ایک روایت کے مطابق، اور کہتے ہیں کوئی زمین کا چپا ایسا نہیں جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو۔ فرشتوں کو وہ واعظ و نصیحت کرتا تھا، لیکن یہ خود فرشتہ نہیں تھا، یہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، یہ جن، شیطان جو ہے یہ جن ہے، فرشتہ نہیں، اس کے اندر نفس ہے، فرشتوں میں نفس نہیں ہے۔ چنانچہ نفس نے شیطان کو بہکا دیا، نفس نے ابلیس کو بہکا کر شیطان بنا دیا۔ تو شیطان کے مقابلے میں نفس کم خطرناک نہیں، یہ جو خطرناک نفس ہے نہیں، یہ نفس امارہ کہلاتا ہے۔ تو یہ نفس امارہ بہت خطرناک ہے، چنانچہ اس کا کام ہی برائیاں کروانا ہے، اچھائیاں یہ کرواتا ہی نہیں۔ چنانچہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 میں ارشاد ہوتا ہے ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب عز و جل رحم کرے۔ تو معلوم ہوا کہ نفس امارہ برائی کا حکم دیتا ہے،
اور نمبر 2 نفس لوامہ. نفس لوامہ کو دوسرے معنوں میں عرف عام میں ہم ضمیر بھی کہتے ہیں. یار میرا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ اس کو کچھ مت بولو، یہ بیچارہ مظلوم ہے. اپنا ضمیر، میرے ضمیر نے ملامت کی تو میں نے اس کے پیسے جلدی لوٹا دیے. اس طرح کی عام بول چال میں اس کو ضمیر جس کو بولتے ہیں نا کہ اندر سے ایک ملامت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو نفس لوامہ کا کام یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان نیک عمل میں کوتاہی کرتا ہے یا گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کا نفس بسا اوقات اس کو ملامت کرتے ہیں. اسی وجہ سے اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں، یعنی ملامت کرنے والا نفس یا ضمیر. چنانچہ نفس لوامہ کے بارے میں سورۃ القیامہ کی دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ. ترجمہ کنز الایمان، اور اس جان کی قسم جو اپنے پر بہت ملامت کرے. اور نمبر 3 نفس مطمئنہ، تیسری قسم. یہ نفس کی اعلیٰ ترین قسم ہے کہ جب انسان طویل جد و جہد کر کے اپنے نفس کو اللہ عز و جل کی فرما برداری اور اس کی رضا پر راضی رہنے کا عادی بنا لے تو ایسے نفس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے بڑا انعام ہے. چنانچہ نفس مطمئنہ کا تذکرہ پارہ 30 آیت نمبر 27-33 میں اس طرح کیا گیا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ آیات کریمہ سورۃ الفجر کی ہیں. میرے آقا نعمت امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شورۂ آفاق ترجمہ کنز الایمان میں سورۃ الفجر کی ان آیات مبارکہ کا ترجمہ کچھ اس طرح کرتے ہیں اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف واپس ہو یوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ. تو نفس مطمئنہ جو ہے الحمدللہ وہ جنتی نفس ہے. یہ اولیاء کرام اور مومنین صادقین کو حاصل ہے کہ جو اپنے نفس کو مار کر قابو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور سب سے خطرناک جو ہے وہ میٹھے میٹھے صاحب بھائیوں جیسے میں نے عرض کیا وہ ہے نفس امارہ. اور نفس امارہ بہت خطرناک ہے. حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نفس یعنی نفس امارہ ایک ایسی صفت ہے جس کی باطل کے سوا تسکین ہوتی ہی نہیں. حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سلیمان دارانی قدس سرہ الربانی کا قول ہے نفس کی مخالفت یعنی نفس امارہ کی مخالفت افضل ترین عمل ہے. تو نفس امارہ جو کچھ کہے اس کی مخالفت کی جائے کیونکہ یہ ایسا خطرناک ہوتا ہے کہ نیکی کروا کر بھی پھنسا دیتا ہے یا نقصان میں ڈلوا دیتا ہے. مثلا بندے کو نیکی میں لگا دیا اور پھر ریاکاری میں ڈال دیا. جب اس کا بس نہیں چلتا نیکی سے روکنے پر تو موقع کی مناسبت سے یہ نفس امارہ یوں بھی وار کرتا ہے. جبکہ بندہ ایک نیکی پر مائل ہوتا ہے کہ میں فلاں نیکی کروں گا تو اس کو یہ کم اجر و ثواب والی نیکی کی طرف ڈال دیتا ہے کہ چلو کچھ بھی ہے اس کو اگر نقصان نہیں ہو رہا سراسر نقصان نہیں پہنچا پا رہا تو اس کو نفع میں نقصان کروا دو. اس کی مثال یوں لیجئے ابھی جو یہ ہم بیٹھے ہوئے بیان ہو رہا ہے یہ کہلائے گا علم دین سیکھنے سکھانے کا حلقہ. یقیناً آپ وہ باتیں سن رہے ہوں گے جن میں بہت سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ پہلی بار نفس کی یہ چالیں سنی ہوں گی نفس کی یہ تعریف سنی ہوگی. تو یہ ایک علم دین حاصل کرنے کا سبب بنا یہ اجتماع آپ کا. تو یہ اجتماع جو ہے نا علم دین کا حلقہ ہے اور یہ افضل ترین حلقہ ہے. جی ہاں
امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر کی پہلی جلد میں فرماتے ہیں کہ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر تھے اور گفتگو ہو رہی تھی، اتنے میں سیدنا جبریل امین حاضر بارگاہ رسالت ہو گئے، اللہ کا سلام اور پیام پہنچایا کہ یہ صحابی جو آپ سے گفتگو کر رہے ہیں ان کی عمر صرف 1 ساعت رہ گئی ہے، تھوڑی دیر کے بعد ان کا انتقال ہو جائے گا، 1 ساعت عمر رہ گئی ہے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو آگاہ کیا، جب اس کو بتایا تو وہ بے قرار ہو گئے۔ اب نہ ماں کو دیکھنے کا مطالبہ کیا، نہ باپ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا، بلکہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری رخصت کی گھڑی آ پہنچی، مجھے وہ عمل بتا دیجئے جو اس وقت مجھے کرنا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشتغل بالتعلم، علم حاصل کرنے میں لگ جاؤ۔ چنانچہ وہ تحصیل علم دین میں لگ گئے اور پھر کچھ دیر کے بعد ان کی روح قبض کر لی گئی۔ راوی کا کہنا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ علم دین سیکھنا یہ افضل ترین عبادت ہے۔ اگر علم دین حاصل کرنے سے افضل کوئی اور عبادت ہوتی تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس صحابی کو اسی عبادت کا حکم دیتے۔ مثلا نوافل کی فضیلت زیادہ ہوتی تو حکم ہوتا کہ نوافل پڑھو، ذکر و اذکار کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے تو کہا جاتا کہ ذکر و اذکار کرو، تلاوت کی فضیلت زیادہ ہوتی تو تلاوت کرو یہ کہا جاتا۔ حالانکہ تلاوت، ذکر و اذکار، نوافل سب ثواب کے کام ہیں، لیکن آخری وقت میں زیادہ سے زیادہ ثواب جس میں ملے تو وہ قرار دیا گیا تحصیل علم دین، اشتغل بالتعلم، نے علم حاصل کرنے میں لگ جاؤ، یہ حکم ہوا۔ تو اب یہ جو آپ اس وقت جمع ہیں الحمدللہ یہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن بہت سارے اسلامی بھائی جن کو یہ پتا ہوگا کہ یہاں علم دین سیکھنے کو ملے گا، اجتماع دعا ہے اور اس میں دعا سے پہلے بیان ہوگا اور ہمیں علم حاصل ہوگا، پھر بھی اب نفس نے جب دیکھا ہوگا کہ اس نے جانا ہی جانا ہے 27ویں شب رمضان کے اس عظیم الشان اجتماع میں جس میں نہ جانے کتنوں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی نمازی تو ہے اور مستقل تہجد گزار بننے والا ہو سکتا ہے کہ یہ بہت سارے ان احکام سے ناواقف ہے، اس اجتماع کی برکت سے یہ ان احکام سے واقف ہو جائے یا اس کو سیکھنے کا جذبہ مل جائے، اور عبادت میں جو اس کی خامیاں ہیں کہ اس کو تو نماز بھی صحیح پڑھنے نہیں آتی تو یہ وہاں جا کر اس کو نمازیں سیکھنے کا جذبہ مل جائے کہ چلو بھائی مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں تاکہ مجھے نماز میری درست ہو جائے، میرا وضو درست ہو جائے، میری قراءت درست ہو جائے، تو یہ ان کاموں میں لگ پڑے گا۔ تو اس لیے نفس اس کو مشورہ دے گا، ایسوں کو بہتوں کو مشورہ دیا ہوگا کہ تو اجتماع میں مت جانا، وہاں بہت بھیڑ ہوگی، دیر بہت لگ جائے گی، پتہ نہیں گرمی لگے گی، بجلی چلی جائے گی، کیا ہوگا، وضو کے لیے ہو سکتا ہے پانی ختم ہو جائے، رش ہوگا، پتہ نہیں سحری بھی کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے لوگ، پھر اتنی دور جانا اور آنا، چھوڑ یار اپنے محلے کی مسجد میں اپنے آج رات بھر نوافل پڑھتے ہیں۔ تو رات بھر نوافل پڑھنا یقیناً ثواب کا کام ہے، لیکن وہ انفرادی عبادت ہے، اور اس وقت جو آپ کر رہے ہیں وہ اجتماعی عبادت ہے۔ اور بزرگان دین رحمہم اللہ کا قول موجود ہے کہ جہاں 40 مومن جمع ہوتے ہیں ان میں ایک ولی ضرور ہوتا ہے۔ تو یہ اجتماعی دعوت ہے، نفل پڑھنے میں ثواب بے شک ملے گا جبکہ درست پڑھے، لیکن علم حاصل نہیں ہوگا۔ یہاں علم حاصل ہو رہا ہے، اس لیے نفس نے ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی یہ مشورہ دی اور آپ ہاتھ جھٹک کے اس کا آ گئے ہوں کہ نہیں میں تو اجتماع میں چلتا ہوں کہ وہاں مجھے کچھ سیکھنے کو ملے گا، اچھی صحبت ملے گی، اولیاء کرام کی برکتیں ملیں گی، نہ جانے میرے قریب جو بیٹھا ہوا ہے یہ ولایت کے کس درجے پر پہنچا ہوا اور اس کی برکت سے دین و دنیا کے میرے مسائل حل ہو جائیں۔ پتہ تو نہیں چلتا نا، اپنے پاس ایک میلے کچیلے کپڑے میں بیٹھا ہوا ہے، کیا پتا وہ کون ہے کیا ہے، ہم تو جانتے نہیں سب کو۔ عین ممکن ہے کہ یہ کوئی ولی اللہ ہو سکتا ہے یہ کوئی ابدال ہو، قطب ہو، کون ہو، یہ تو خاص رات ہے، اس میں تو اللہ کی رحمتوں کی چھما چھم بارشیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال نفس جو ہے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ برائی میں ڈالنے میں ناکام ہوتا، اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے تو پھر بڑی نیکی سے روکتا ہے اور چھوٹی یعنی کم اجر والی نیکی کی طرف اس کو ڈالتا ہے۔ اسی طرح مثلا اعتکاف میں علم دین سیکھنے سکھانے کے حلقے ہوتے ہیں کہ اس وقت تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں
نہ جانے کتنے استائغہ موتقف ہیں، بے شمار استائغہ موتقف ہیں، اور ان کی ماشاءاللہ علمی طور پر تربیت بھی ہوتی ہے یہاں، علم دین کے وہ حلقے لگتے ہیں کہ زندگی میں نہ کبھی دیکھے ہوں گے، نہ سارا سال شاید دیکھنے کو ملیں گے۔ الحمدللہ علم دین سیکھنے سکھانے کا اتنا انتظام ہے ان 10 دنوں میں فیضان مدینہ میں، تو یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے جس کی فضیلت میں نے علم دین کی فضیلت تو عرض کر دی، لیکن کچھ نہ کچھ ایسے ضرور ہیں یا ہوتے ہیں ان میں کہ جن کو نفس دیکھتا ہے کہ یار یہ اگر ان میں علم دین میں لگ گیا تو یہ تو داڑھی بھی بڑھا لے گا، ان لوگوں کی طرح امامہ بھی سجا لے گا، ان لوگوں کی طرح مدنی قافلوں کا مسافر بن جائے گا، میرے تو لالے پڑ جائیں گے، مجھے تو یہ مار کے چھوڑے گا۔ اس کا نفس امارہ کہیں نفس مطمئنہ بن جائے گا، مجھے مار چھوڑے گا، تو اس کو پڑھاؤ نفلیں، علم دین کے جو ہی حلقے شروع ہو اس کو نفلوں میں لگا دو، اس کو تلاوت کی ترغیب دو کہ اللہ کی کتاب پڑھنے سے کون سا افضل کام ہے، یہ مسائل تو اپنے کتابوں میں پڑھ لیں گے بعد میں، نہ بعد میں تو پڑھنے نہیں دے گا، اور ہر مسئلہ پڑھ کر سمجھنا مشکل ہے، صحبت اپنی جگہ پر ہے، اور کوئی سمجھانے والا ہو تو سبحان اللہ، تو سمجھانے کی تو شان ہی کچھ اور ہے۔ تو اس طرح یہ نفس جو ہے نا ہمیں برائی میں ہی لگائے گا، نیکیاں بھی کروائے گا، تو یہ دیکھے گا اس کو اگر پورا نقصان نہیں پہنچا سکتے تو اس کو نفع میں نقصان پہنچاؤ۔ اب یہ کیسے پتا چلے کہ میرے سامنے 2 نیکیاں ہیں، اس نیکی کو اختیار کروں کہ اس نیکی کو اختیار کروں، دونوں تو میں کر نہیں سکوں گا، اس وقت آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اب مجھے فیصلہ کیا کرنا چاہیے۔ تو بزرگان دین نے بڑی پیاری اور حکمت بھری، بلکہ حکمت بھرا مدنی پھول ہم کو دے دیا۔ وہ پھول اگر آپ کے پاس قلم ہو تو لکھ لیجئے، قلم نہیں ہے تو اپنے ذہن میں ٹیپ کر لیجئے، آپ کو ہر عمل میں انشاءاللہ یہ مدنی پھول کام آتا رہے گا۔ اور وہ مدنی پھول یہ ہے کہ جب تیرے سامنے 2 نیکیاں ہوں کہ میں یہ نیکی کروں یا یہ نیکی کروں، تو جو نیکی تجھے اپنے لیے دشوار محسوس ہو اس کو اختیار کر لے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات کہہ دی کہ جو نیکی دشوار لگتی ہے بس اس کو اختیار کر لو کہ یہ اب بڑی نیکی ہے۔ اور یہ تو احادیث میں بھی وارد ہوا ہے کہ افضل عبادت وہ ہے جو نفس پر گراں گزرے۔ اسی طرح ایک بزرگ کا قول بھی ہے کہ جو عمل دنیا میں دشوار ہوگا وہ قیامت کے روز میزان عمل میں اتنا ہی وزندار ہوگا۔ تو اس لیے یہ مدنی پھول اگر ذہن میں آ جائے نا تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے۔ اب مثال کے طور پر یوں سمجھو کہ آپ کے پاس 100 روپے ہیں اور یہ آپ چاہتے ہیں کہ رائے خدا میں خرچ کر دوں، آپ کے سامنے 2 مصارف ہیں اس کے۔ ایک تو مصرف یہ ہے کہ آپ کا کوئی دوست ہے، وہ بیچارہ تنگ دست ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کو میں یہ دے دوں، اور دوسری طرف یہ کہ آپ کے قریب ہی مسجد ہے، اس مسجد کی پیٹی میں ڈال دوں، چندے کی پیٹی میں، یا قریب ہی مدرسۃ المدینہ ہے، جامعۃ المدینہ ہے، میں اس میں بھجوا دوں۔ اب 2 صورتیں، اب اس پہ غور کریں کہ نفس پر گراں کون سا گزرتا ہے، تو شاید آپ کے نفس پر گراں گزرے گا مدرسے کے چندے کی پیٹی میں ڈالنا، کہ آپ چندے کی پیٹی میں ڈالو گے تو کوئی دیکھے گا نہیں، آپ کا نام بھی نہیں ہوگا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کوئی پیٹ بھی نہیں ٹھوکے گا، آپ کی تعریف بھی نہیں کرے گا۔ دوست کو دینے میں کم از کم نفس یہ آپ کو ضرور مشورہ دے گا کہ یار اس کو تیرے سے محبت بڑھ جائے گی، دوستی پکی ہو جائے گی، اس کا دل خوش ہو جائے گا اور یہ تیرا اور وفادار بن جائے گا، چلو یار اس کو دے دیتے۔ تو یہ شیطان یہ نفس کا وار ہے۔ تو اب چونکہ گراں گزر رہا ہے چندے کی پیٹی میں چپکے سے ڈالنا، تو اب چندے کی پیٹی میں چپکے سے ڈال دیجئے، یہ آپ کے لیے بڑی نیکی ہے، اور دوست کو دینے میں یہ چھوٹی نیکی ہے۔ اور اگر نعوذ باللہ یہ نیت ہے آپ کی کہ اس کو مجھ سے محبت ہو جائے گی اور میرے کام کر دیا کرے گا، اب تو دنیاوی مفاد بھی سامنے آ گیا۔ تو چندے کی پیٹی میں ڈالنے میں مفاد ہی نہیں ہے، مدرسے میں بھیجنے میں مفاد یا مسجد میں پیش کرنے میں مفاد اس صورت میں نہیں ہے کہ چپکے سے کس نے دیا یہ نہ پتا چلے۔ آپ اپنے نام پر رسید پڑھواؤ گے یا اپنا اظہار کر کے دو گے کہ 4 آدمیوں کو پتا چلے کہ ماں بدولت نے چندہ دیا، تو پھر ثواب کو تلاش کرتے رہو، پھر بڑا مشکل ہے۔ بلکہ ریاکاری میں پڑ گئے تو پھر اس کی تباہ کاریاں بہت خطرناک ہیں۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ آپ اگر کسی کو اس طرح دینا بھی چاہتے ہیں تو انڈائریکٹ کسی نے دیا ہے، جھوٹ بھی نہ بولے، ایک مسلمان کی طرف سے
या चुपके से वो पेटी में डाल दिया तो पता ही ना चले, संदूक में, किसको ना पता चले कि क्या है किसका। तो ये मौके की मुनासिबत से इस तरह का फैसला कर सकता है जिसको रिज़ाए इलाही की तलाश है। अब जिसका जहन नहीं है तो उसको तो यही ख्वाहिश होती है कि मैं मस्जिद में अगर चंदा दूं तो मेरा नाम लेकर दुआ हो जाए। फिर दुआ भी की जाती कि फलां ने इतना चंदा दिया उसके लिए ये दुआ, फलां ने पंखा लगा दिया उसके लिए दुआ करो कि बच्चा उसका तंदुरुस्त हो जाए, और फलां ने मस्जिद में कारपेट बिछा दिए बेचारा बे औलाद है, इसको दुआ करो कि अल्लाह नेक औलाद दे दे। इस तरह नाम लेकर दुआएं होती है, सवाब न जाने मिलेगा नहीं मिलेगा, अब जैसी नीयत वैसी मुराद। तो नफ्स की चाल जो है ना ये बहुत खतरनाक है और ये आदमी को बहुत मुसीबत में डालता है। चुनाचे नफ्स की ख्वाहिश को तर्क कर देना बहुत अजीम सवाब है। हजरत सैयदना अबू सुलेमान दारानी कुद्दसा सिर्रुहुन नूरानी फरमाते हैं, नफ्स की ख्वाहिशों में से एक ख्वाहिश को तर्क कर देना दिल के लिए 1 साल के रोजों और साल भर की रातों के क़याम से भी ज्यादा फायदेमंद है। और जो लोग नफ्स की काट करते हैं इनके लिए तो बड़ा अजीम सवाब रखा गया है। चुनाचे सूरतुन नाज़िआत की आयत नंबर 41 में इरशाद होता है, पारा 30वां, व अम्मा मन खाफ मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। मेरे आका नेमत इमाम अहले सुन्नत अजीमुल बरकत अजीमुल मर्तबत परवाना शम्अ रिसालत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान अपने शोहरा आफाक तर्जमा कुरान कंजुल ईमान में इसका तर्जमा कुछ यूं करते हैं, और जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरा और नफ्स को ख्वाहिश से रोका तो बेशक जन्नत ही ठिकाना है। किसी ने फारसी शायर ने बड़ी प्यारी बात कही, अगर लज्जते तरके लज्जत बदानी, अगर लज्जते तरके लज्जत बदानी दिगर लज्जते नफ्स लज्जत न खानी, यानी अगर तू लज्जतों को छोड़ने की लज्जत जान ले तो फिर नफ्स की लज्जत को कभी लज्जत ना जाने। कि नफ्स तो लजाइज की तरफ आदमी को माइल करता ही रहता है, इसका तो धंधा ही यही है कि इसने या तो बुराइयों में डालना है या फिर अगर बुराई में नहीं पड़ता तो मुबाह कामों में मुब्तला करना है। मुबाह काम भी जो है ना ये बारहा ऐसा होता है कि मुबाह के बाद जो है ना वो लाइन क्लियर होती है और बंदा जो है वो नाजायज कामों में पड़ता है। जैसे कि हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गजाली अलैहि रहमतुल्लाहिल वाली फरमाते हैं कि अपनी आंखों को मुबाह नज़ारों से बचाओ, यानी सीनरी जो देखते हैं ना अपने, ये पहाड़ और खुशनुमा बागात या जो भी खूबसूरत इमारत है, खूबसूरत गाड़ियां हैं, इधर उधर हम देखते हैं, रौनकें, डेकोरेशन, सजावटें, ये देखना सब है जायज जिनमें कोई माने हुए शरीयत मौजूद ना हो। लेकिन इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि इन शो पीसीस को और इन सजावटों को और इन डेकोरेशन को भी मत देखो, क्योंकि ये हैं अगरचे मुबाह, देखना जायज है, लेकिन इनको देखने की जब आंखों को आदत डलवाओगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये फिर हराम देखने की तरफ माइल होंगी। तो पहले से ही इसका रास्ता ही बंद कर दो। तो मेरे मीठे मीठे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अक्सर हया से निगाहें झुकी रहती थी, और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बिला मकसद कभी किसी तरफ देखा ही नहीं, ना बिला जरूरत कोई लफ्ज ज़बाने हक के तर्जुमान से अदा किया। आपका हर सांस अल्लाह की इबादत में ही गुजरा, कोई वक्त फालतू गुजरा ही नहीं। तो अब ये खैर ये मैंने आपको मिसाल दी, आज तो हम सबके घरों में सजावटें हैं, ड्राइंग रूम हमारा ज्यादा सजा हुआ होता है मेहमानों को दिखाने के लिए, घर में वो जो भी हमारे फटीचर वाला निजाम हो, उल्टी सीधी चीजें पड़ी हो, बेतरतीब मेले कुचले कपड़ों के ढेर लगे हो, धूल चढ़ी हो, लेकिन
जो हमारा ड्राइंग रूम है मेहमानों को बिठाने का, उसमें शोकेस लगा हुआ है, उसमें शो पीसीस लगे हुए हैं, कारपेट भी बिछा हुआ है, सोफा सेट भी रखे हुए हैं। ये उम्मन सबके घरों में होता है। मैं इसको नाजायज नहीं कह रहा, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूं कि हम तो खुद ही इसमें मुब्तला है। अपनी आंखों को बचाएंगे क्या दूसरों को देखने की? हम तो दावत दे रहे हैं। तो सजाए इसीलिए कि लोग देखें। अगर हमारे पास सारे नाबीना आने वाले होते तो हम थोड़ी सफाइयां करते और ये सजावटें करते, और इस पर हजारों या लाखों रुपए, लोग लाखों रुपए डेकोरेशन पर सर्फ करते अपने सजावटों पर, सिर्फ दिखाने के लिए लोगों को। दुनियावी तौर पर पढ़ा लिखा है तो अपनी इंग्लिश किताबें, बड़ी बड़ी बुक्स, अब पता नहीं उसको नाम भी पढ़ना आता है कि नहीं आता, लेकिन वो बड़ी बड़ी बुक्स का भी एक शोकेस रखता है ताकि लोग बोलें कि यार ये तो बहुत पढ़ा लिखा है, वाह यार इतनी बड़ी बड़ी किताबें रखी है इसने। हालांकि ये किताबें सिर्फ दिखाने की है, पढ़ना इसने नहीं। या अगर मजहबी जहन का है तो बड़ी बड़ी मजहबी किताबें रखेगा, दो चार अरबी किताबें भी रख देगा, हालांकि अरबी के ऐन से भी वाकिफ नहीं है, ना ये किताबें कभी खोल कर इसने देखी हैं, मगर वो किताब में ये सजा कर यहाँ रखेगा ड्राइंग रूम में, ताकि मेहमान और आने जाने वाले लोग देखें कि भाई बड़ा इल्म दीन से मोहब्बत करने वाला नेक आदमी है। और कैसी कैसी किताबें रखी इसने, बुजुर्गों की, उलमा किराम की, सुभान अल्लाह। हालांकि शायद किताब बंदा पढ़ता होगा बेडरूम में अपने, तो इस मुनासिबत से तो यही लगता है कि इसको, इन किताबों को इसके बेडरूम में होना चाहिए था। ड्राइंग रूम में रखने का आखिर मकसद क्या? लोगों को दिखाकर आप क्या लेना चाहते हो? न हो कारगर नफ्स के मुझ पे हीले, या अल्लाह न हो कारगर नफ्स के मुझ पे हीले, न हो कारगर नफ्स के मुझ पे हीले करम, या इलाही नबी के वसीले करम, या इलाही नबी के वसीले। मेरे आका आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान भी नफ्स और यानी नफ्स अम्मारा से पनाह मांगते थे। तमाम अहलुल्लाह नफ्स अम्मारा से पनाह मांगते थे। चुनाचे मेरे आका आला हजरत भी वलीउल्लाह, आशिक रसूल, चुनाचे आप हदायत के बख्शिश में इस तरह इस्तिगासा करते हैं, अल्लाह अल्लाह के नबी से फरियाद है नफ्स की बदी से, और नफ्स को मुखातब करते हुए फरमाते हैं, ईमा पे बेहतर मौत ओ नफ्स तेरी नापाक जिंदगी से। यानी तेरी इताअत में नफ्स तेरे डायरेक्शन के मुताबिक, कि तू बोलता है कि गर्मा गर्म बिरयानी खा, तू बोलता है ठंडा पानी पी, तू बोलता है पराठा खा, तू बोलता है पिज्जा खा, तू बोलता है डट के खाया कर, तू बोलता है फिल्म देखा कर, तू बोलता है घर में रंगीन टीवी लिया, तू बोलता है कि अपने घर में वीसीआर उठा के लिया, तू बोलता है इंटरनेट की लाइन ले ताकि तू ब्लू फिल्में देखा करे, तू बोलता है खूब फैशन कर, तू बोलता है नमाजों के वक्त सोता रहे। तो ईमा पे बेहतर मौत ओ नफ्स तेरी नापाक जिंदगी से। तो ईमान पर बेहतर मौत है नफ्स के डायरेक्शन पर, नफ्स की रहनुमाई पर जिंदगी गुजारने के मुकाबले में। तो इसलिए नफ्स के खिलाफ अगर कोई जंग करे, ऐलान जंग करे, और नफ्स जो बोले उसका उलट करता चला जाए, तो उम्मीद है कि बहुत बड़े मकाम को पाले। हजरत सैयदना सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम का फरमान है, नफ्स पर काबू पाने वाला पूरा शहर फतह करने वाले से ज्यादा बहादुर है। हजरत हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गजाली अलैहि रहमतुल्लाह वाली फरमाते हैं कि मनकूल है, शहवत बादशाहों को गुलाम बना लेती है और सब्र गुलामों को बादशाह बना देता है। तो शहवत वही जो नफ्स की तरफ से हो, यानी नफ्स की ख्वाहिश, तो नफ्स को मार ले तो इंसान कामयाब है। किसी ने कहा, निहंगो अजदहा मारा अगरचे शेर नर मारा। निहंग माने मगरमच्छ, अजदहा बहुत बड़े सांप को बोलते हैं। इतना बड़ा सांप कि जब वो सांस लेता है तो परिंदे, चरिंदे और छोटे छोटे जानवर उसके सांस में, पेट में चले जाते हैं और वो खा लेता है। बहुत बड़ा सांप। तो निहंगो अजदहा मारा
اگرچہ شیر نر مارا، بڑے مودی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا۔ نہ مگرمچھ کو مارنا کمال ہے، نہ اژدہے کو مارنا، بلکہ شیر ببر کو بھی مارا تو کوئی کمال نہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ اپنے نفس کو مار کے دکھائے گا۔ جو نفس امارہ کو مار دے وہ با کمال ہے اور جنت کا حقدار بن جاتا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو قرآن پاک کی آیت کریمہ سنائی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ اور جو نفس کے اشاروں پر چلتا ہے تو وہ نقصان میں رہتا ہے۔ ہوائے نفس سے روکا گیا، چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور خواہش کے پیچھے نہ جانا، یعنی نفسانی خواہش کے پیچھے نہ جانا کہ تجھے اللہ عز و جل کی راہ سے بہکا دے گی۔ مکاشفت القلوب میں ہے، جس پر نفس کا غلبہ ہوا وہ اس کی شہوات یعنی خواہشات کا قیدی ہوا اور اس کا دل بھلائیوں سے محروم ہو جائے گا۔ جس نے اپنے اعضاء کو شہوات کی خوراک دی، خواہشات پر جس نے عمل کیا، اس نے اپنے دل میں ندامت کا پیڑ لگا لیا۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامیوں، نفس بڑا خطرناک ہے اور بندے کو وہ جہنم میں پہنچا سکتا ہے۔ چنانچہ مکاشفت القلوب میں سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی بیان فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو الحسن رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے والد کو انتقال کے بعد خواب میں 2 سال کے بعد دیکھا کہ ان پر قیر یعنی ڈامر یا تارکول کا لباس ہے۔ پوچھا ابا جان یہ کیا؟ آپ جہنمیوں کی طرح مجھے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس باپ نے حسرت سے کہا بیٹا میرے نفس نے مجھے جہنم کی طرف دھکیل دیا۔ پیارے بیٹے نفس کے دھوکے سے ہمیشہ بچ کر رہنا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ نفس جو ہے وہ بہت خطرناک ہے اور نفس کی چال سے بچنا ہی بچنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض ہے نفس کی چال سے بچا یا رب یا رب، نفس کی چال، نفس کی چال سے، نفس کی چال، نفس کی چال سے، نفس کی چال سے بچا یا رب، اس کے جنجال سے بچا یا رب، اس کے جنجال سے بچا یا رب۔ واسطہ تجھ کو سارے نبیوں کا مولا، واسطہ تجھ کو، واسطہ تجھ کو سارے نبیوں کا، لذت نفس سے بچا یا رب، لذت نفس سے بچا یا رب۔ اور میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عاشق ماہ رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن بارگاہ مصطفی میں عرض کرتے ہیں
تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سرور دی لیجے اپنے ناتوانوں کی خبر، سرور دی لیجے اپنے ناتوانوں کی خبر، نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے، نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے۔ الحمدللہ اس وقت ماہ رمضان کا آخری عشرہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ مساجد میں معتکفین رمضان کی رحمتیں سمیٹنے میں مشغول ہیں۔ آج رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے، 1425 سنہ ہجری ہے۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والا یہ بیان اس وقت دنیا کے کئی ممالک میں انٹرنیٹ کے ذریعے سنا جا رہا ہے۔ مثلا کینیڈا، سری لنکا، ابو ظہبی، دبئی، العین شریف، اب ہند، مدینہ الاولیاء احمد آباد شریف، سورت، بامبے، کنڈلا، چین، جاپان، جرمنی، مصر اور امریکہ کے ٹیکساس اور شکاگو۔ پاکستان میں تو بہت سارے شہروں میں سنا جا رہا ہے، چاروں صوبوں کے مختلف شہروں میں ٹیلی فونک بیانات اس وقت سنے جا رہے ہیں۔ چنانچہ باب الاسلام سندھ کے صوبائی مدنی مرکز فیضان مدینہ حیدرآباد میں یہ بیان پہنچ رہا ہے، وہاں کے معتکفین بھی سن رہے ہیں، اور وہاں سے مزید لائنیں جو ہیں وہ میرپور خاص، نواب شاہ، ٹنڈو آدم، سکر، خیرپور، پنو عاقل، صحرائے تھر، عمر کوٹ، چھاچھرو، کانٹیرا، کنری، ڈھور نارو، ڈگری، اڈیرو لال، کوٹ غلام محمد، شہداد پور، کوٹ اتواری، کوئٹہ، سامارو سندھ میں، خزدار کوئٹہ میں، اوباڑو سندھ میں، اوستا بلوچستان، سردار آباد میں بھی یہ بیان ریلے ہو رہا ہے، اور وہاں سے دوسری شہروں میں اس کی لائنیں گئی ہوئی ہیں۔ میاں والی، مامو کانجن، سمند والا، چواسیدن شاہ پلاں، جتوئی، تاندلیا والا، چمرہ، مرکز الاولیاء لاہور میں بھی یہ بیان سنا جا رہا ہے۔ فیضان مدینہ مرکز الاولیاء، جامع مسجد کنز الایمان جوہر ٹاؤن، فیضان تحصیل فیضان شہزادگان عطار مرکز الاولیاء، تحصیل شہیدان دعوت اسلامی مرکز الاولیاء، اوکاڑا، واس سیمنٹ حسن عبدال، دینا بن مدینہ، گجر خان، کاموں کی گکھڑ منڈی، سوہاوا۔ تو یہ سارے اسلامی بھائی ماشاءاللہ نفس کے واروں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کوریا اور UK انگلینڈ میں بھی یہ بیان سنا جا رہا ہے۔ تو سب کے سب اسلامی بھائی نفس کی چالوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور تھوڑی سی دیر میں یہ بیان سن کر ہو سکتا ہے کہ نفس آپ کو یہ بیان بھلا بھی دے۔ تو اس لیے مدنی قافلوں میں سفر کا ذہن بنائیے۔ الحمدللہ چاند رات سے انشاءاللہ فیضان مدینہ باب المدینہ سے بے شمار مدنی قافلے سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اختیار کریں گے۔ آپ اسلامی بھائی بھی سفر کریں، دیگر شہروں والے بھی اپنے اپنے مراکز سے مدنی قافلوں میں ہاتھوں ہاتھ سفر کا ذہن بنائیں۔ خدا کی قسم مدنی قافلوں میں برکتیں ہی برکت، دین و دنیا کی بے شمار برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ دنیاوی برکت اگر حاصل ہو جائے تو اس کا لوگوں پر نفسیاتی اثر زیادہ ہوتا ہے، یہ ایک دیکھا گیا ہے۔ چنانچہ میں آپ کو ایک دنیاوی برکت بتا دوں۔ چنانچہ ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ میری ناک کی ہڈی ٹیڑھی تھی، آنکھوں اور سر کا درد بھی پیچھا نہیں چھوڑتا تھا۔ میں نے مدینہ الاولیاء ملتان شریف میں واقع نشتر
اسپتال میں آپریشن کروانے کا ارادہ کیا تھا، مگر اس سے قبل عاشقان رسول کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے کے ساتھ پاک پتن شریف کے سفر کی سعادت حاصل ہو گئی۔ پہلے ہی سن رکھا تھا کہ مدنی قافلے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لہذا میں نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، یا اللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کی برکت سے میری ناک کی ہڈی درست فرما دے۔ مدنی قافلے سے واپسی کے چند روز بعد جو ناک کی ہڈی کو بغور دیکھا تو میں خوشی سے اچھل پڑا، کیونکہ عاشقان رسول کے قرب میں رہ کر مدنی قافلے کے صدقے مانگی ہوئی دعا قبول ہو چکی تھی، اور میری ناک کی وہ ہڈی جس کا ٹیڑھا پن کھلی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا تھا وہ بالکل درست اور سیدھی ہو چکی تھی۔ سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، ٹیڑھی ہوں ہڈیاں ہوں گی سیدھی میاں، درد سارے مٹیں قافلے میں چلو، انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ دعوت اسلامی کے قافلوں کی بہاروں کے تو کیا کہنے، ایک اور عظیم الشان بہار ملاحظہ فرمائیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دعوت اسلامی صرف باب المدینہ کی یا پاکستان کی تحریک نہیں، بلکہ الحمدللہ اب تو دعوت اسلامی کم و بیش دنیا کے 55 ممالک میں اپنا تعارف کروا چکی ہے۔ چنانچہ افریقہ کے ایک ملک موزمبیق کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ موزمبیق کے مپوتو ایک شہر ہے، اس شہر میں دعوت اسلامی کا 12 دن کا مدنی قافلہ سفر پر پہنچا تھا، اور سنتوں کی تربیت ہو رہی تھی، نیکی کی دعوتوں کی دھومیں مچ رہی تھی۔ تو نیکی کی دعوت کے لیے دعوت اسلامی کا یہ مدنی قافلہ وہاں کے موزمبیق کے وزیر خارجہ فارن منسٹر کے پاس پہنچا، تو اس نے کہا کہ میں تو عیسائی ہوں، اب مجھے کیا نیکی کی دعوت دو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، ہم آپ کو بھی دیں گے۔ چنانچہ اس کو اسلام کی دعوت پیش کی۔ ظاہر ایک نان مسلم کو نماز کی دعوت نہیں دی جا سکتی، کافر کو یہ نہیں بول سکتا کہ نماز پڑھو، نماز تو مسلمان کے لیے نا۔ تو اس کو اسلام کی دعوت پیش کی، تو اس نے کچھ سوالات کیے، الحمدللہ ہمارے مبلغ نے اس کو جوابات دیے۔ اس پر وہ موزمبیق کا فارن منسٹر مطمئن ہو گیا اور بول اٹھا کہ اچھا تو لو مجھے مسلمان کر لو۔ یا رسول اللہ، اللہ 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 جل جلالہ وعم نوالہ وجل سبحانہ۔ تو الحمدللہ فارن منسٹر مسلمان ہو گیا اور وہاں کے اخباروں میں اس خبر کی دھوم مچا دی گئی، الحمدللہ۔ تو یہ دعوت اسلامی اہل حق کی تحریک ہے، اس کی برکتیں تو بہت ساری ہیں۔ ہمارے اس موجودہ ان 10 دنوں میں اسلامی بھائی معتکف یہاں موجود ہیں، اور ان میں سے کل ایک بزرگ نے تو اپنی زیارت بھی کروا دی کہ مجھے یہ برکت حاصل ہوئی یہاں اعتکاف میں۔ 60 سال سے اوپر ہی عمر ہوگی بیچاروں کی، کہ مجھے 1.5 سال سے فالج کا مرض تھا، تو الحمدللہ فلاں رات جب میں سویا اور صبح اٹھا تو میرا فالج ٹھیک ہو چکا تھا۔ صلو علی الحبیب۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری،
تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری، سرمستی یہ رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے، سرمستی یہ رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے، ساقی یہ دور جام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، فیضان سنت نبی پھیلاتا ہے تیری، تحریک کو دوام ہے الیاس قادری، کی خوشبوؤں سے زمانہ مہک اٹھا، سنت کی خوشبوؤں سے زمانہ مہک اٹھا، فیضان تیرا عام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے تیرا کلام ہے الیاس قادری، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری، کوچ ہاں اے بے خبر ہونے کو ہے، کب تلک غفلت سحر ہونے کو ہے، باندھ لے تو شاہ سفر ہونے کو ہے، ختم ہر فرد بشر ہونے کو ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان رسول، اپنے آپ کو خوب ڈرائیں کہ دیکھو ایک بار اور مہلت دے دی گئی ہے، اب گناہوں بھری زندگی سے کنارہ کشی کر کے سنتوں بھری زندگی گزارنی ہے، ورنہ واقعی جب موت کی سختیاں شروع ہو جائیں گی اس وقت اپنی ایک نہ چلے گی، نزعہ کی سختیاں برداشت نہیں ہو سکیں گی۔ نزعہ کے متعلق ایک ہوش ربا روایت سنیے اور خوف خداوندی عز و جل سے رضیے۔ شرح الصدور میں امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں، موت دنیا و آخرت کی ہولناکیوں میں سب سے زیادہ ہولناک، یہ آروں کے چیرنے، کینچیوں سے کترنے اور ہانڈیوں کے ابالنے سے بھی زیادہ تکلیف دے۔ اگر مردہ زندہ ہو کر موت کی سختیاں لوگوں کو بتا دے تو ان کا عیش و آرام سب ختم ہو جائے اور ان کی نیند اڑ جائے۔ ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گمانا ایک دن، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کے اصلاح کی کوشش کریں انشاءاللہ عز و جل۔